إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظیما۔ ہر طرح کی تعریف اس اللہ رب العالمین کے لیے لائق اور زیبا ہے جو سارے جہان کا اکیلا خالق ہے، مالک ہے، حاکم ہے، رازق ہے، جس کے ہاتھ میں پوری دنیا کی بادشاہت ہے اور جو اپنے عرش پر ہوتے ہوئے پوری کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ بعدہ اس کے تمام نبیوں اور رسولوں پر درود و سلام نازل ہوں، خصوصاً آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین، یہ دنیا ہے اور دنیا میں حالات بدلتے رہتے ہیں۔ کبھی ایک امیر انسان غریب ہو جاتا ہے، کبھی غریب انسان امیر ہو جاتا ہے، کبھی ایک عزت دار انسان ذلیل اور رسوا ہو جاتا ہے اور کبھی نچلے طبقے کے لوگوں کو عزت مل جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ ایام ہم لوگوں کے درمیان الٹتے پھیرتے رہتے ہیں۔ کسی کے ساتھ ایک ہی معاملہ ہمیشہ نہیں رہتا، کبھی خوشی ہوتی ہے، کبھی غم ہوتا ہے، کبھی عزت ملتی ہے، کبھی ذلیل اور رسوا ہونا پڑتا ہے۔ آج کے خطبے میں یہ بتانے کی کوشش کروں گا کہ عزت کن لوگوں کو ملے گی، اور اگر کوئی شخص عزت چاہتا ہے تو اس کے لیے کیا کرنا ہے۔ بنیادی بات ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ عزت صرف اور صرف اللہ کے لیے ہے۔ اللہ اگر کسی کو عزت دے تو اس کو عزت مل سکتی ہے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو عزت نہ دے تو اسے عزت نہیں مل سکتی ہے۔ دنیا کے مختلف حالات دیکھ کر کے ہم سمجھ جاتے ہیں کہ ہم کو بڑی عزت مل رہی ہے۔ ہمارے ہاں عزت کی سوچ کیا ہے؟ چند آدمیوں نے آپ کو سلام کر لیا، آپ کو بڑا مان لیا تو آپ سمجھتے ہیں کہ میں بہت عزت والا ہوں۔ لوگوں نے آپ کو نظر انداز کر دیا تو آپ سمجھتے ہیں مجھے کوئی عزت نہیں ملی۔ حقیقت میں عزت یہ ہے کہ اللہ کی نگاہ میں آپ کا مقام اونچا ہو جائے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں آپ کا مقام و مرتبہ بلند ہو جائے۔ دنیا کی جو عزتیں ملتی ہیں وہ مختلف قسم کی ہوتی ہیں۔ آپ کسی عہدے پر ہیں، اس عہدے کا خیال کرتے ہوئے لوگ آپ سے سلام کر لیتے ہیں، لوگ آپ کی عزت کرتے ہیں، وہ عہدے کا خوف ہے، وہ ڈر ہے۔ کیوں؟ اگر آپ ان کو سلام نہیں کریں گے، اگر آپ ان کو عزت نہیں دیں گے تو وہ آپ کو ذلیل کر دیں گے، یا جس عہدے پر فائز ہیں اس عہدے کا استعمال کرتے ہوئے آپ کو تکلیف پہنچائیں گے۔ تو یہ عزت نہیں ہے، یہ ایک طرح کی مجبوری ہے۔ عزت وہ ہے جو انسان دل سے کرتا ہے۔ آپ کسی کی عزت دل سے کرتے ہیں، اس کے سامنے رہتے ہیں تو بھی کرتے ہیں، اس کے پیچھے رہتے ہیں تو بھی اس کی عزت کرتے، یہ ہے عزت۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ عزت کسے ملے گی۔ عزت کا مالک صرف اور صرف اللہ ہے۔ جس کو عزت دینا چاہے اللہ تعالیٰ دے گا، جس کو ذلیل کرنا چاہے اللہ ذلیل کرے گا۔ اس لیے اگر ہمیں عزت چاہیے تو ہمیں کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے مانگنی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ قرآن مجید کی یہ آیت پڑھا کرتے تھے۔ اللہ نے فرمایا قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، کہہ دیجئے کہ اے اللہ تو مالک الملک ہے، پوری دنیا کا بادشاہ تو ہے۔ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، تو جسے چاہتا ہے حکمرانی عطا کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے حکمرانی سے بے دخل کر دیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، اے اللہ تو جسے چاہے عزت دے دے، جسے چاہے ذلیل کر دے۔ بِيَدِكَ الْخَيْرُ، ساری بھلائیاں تیرے ہاتھ میں ہیں۔ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک تو ہر چیز پر قدرت رکھنے والا۔ اس آیت میں بڑی اہم باتیں بتائی گئیں۔ پوری دنیا کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ملک کے کسی حصے کی حکمرانی کسی کو عطا کرتا ہے۔ ایک آدمی ملک کا حکمراں ہو گیا، ایک آدمی کسی اسٹیٹ کا حکمراں ہو گیا، یہ اللہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ اگر کسی کو کوئی حکمرانی عطا کر دیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ معزز ہے۔ دنیا میں بہت سارے حکمراں ایسے گزرے ہیں جو اللہ کی نگاہ میں بہت ہی حقیر تھے۔ دنیا کا سب سے بڑا حکمراں کون گزرا ہے؟ فرعون، لیکن اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ نمرود، اللہ کی نگاہ میں اس کی کوئی حیثیت نہیں تھی۔ تو اگر کسی کو حکمرانی مل جائے تو ہمیں یہ نہیں سمجھ لینا چاہیے کہ وہ بہت معزز ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو چند دنوں تک کے لیے حکمرانی دیتا ہے تاکہ اس کو آزمائے، اور یہ حکمرانیاں بدلتی رہتی ہیں۔ ہم نے اپنی زندگی میں بہت سارے لوگوں کو چڑھتے ہوئے دیکھا، اترتے ہوئے دیکھا، اور آپ نے بھی دیکھا ہوگا بہت سارے لوگوں کو اللہ نے بہت اونچا مقام دیا اور بہت سارے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے گرا دیا۔ ہمیں اس سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ حکومتیں آتی رہتی ہیں، جاتی رہتی ہیں، ہمارا تو حاکم ایک ہی ہے جس کو ہم اللہ کہتے ہیں۔ ہمیں اسی سے اپنے رشتے کو مضبوط کرنا چاہیے اور موجودہ حکمرانوں سے گھبرا کر کے اپنی پالیسی نہیں بدلنی چاہیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ساری دنیا کا سارے ملک کا مالک اللہ ہے، جسے چاہتا ہے حکومت عطا کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے حکمرانی سے بے دخل کر دیتا ہے، جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ عزت دینا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ ذلیل کرنا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ پوری دنیا مل کر کے اگر آپ کو ذلیل کرنا چاہے اور اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دینا چاہے تو دنیا مل کر کے آپ کو ذلیل نہیں کر سکتی ہے، اس لیے کہ اللہ کا فیصلہ ہے آپ کو عزت دینا، اور دنیا آپ کو عزت دینی چاہے لیکن اللہ آپ کو ذلیل کرنا چاہے، بڑے سے بڑے عہدے پر پہنچنے کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو ذلیل اور رسوا کر ہی دے گا، اس لیے کہ یہ فیصلے اللہ کرتا ہے۔ ہر طرح کی بھلائیاں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ اِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، بے شک تو ہر چیز پر قادر ہے۔ ایک اور آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا الَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِن دُونِ الْمُؤْمِنِينَ، بہت سارے لوگ ہیں جو مومنوں کو چھوڑ کر کے کافروں کو اپنا دوست بناتے ہیں۔ کس لیے؟ أَيَبْتَغُونَ عِندَهُمُ الْعِزَّةَ، ان کافروں سے دوستی کر کے وہ عزت پانا چاہتے ہیں۔ یہ بڑے لوگ ہیں، عہدے پر ہیں، ان سے دوستیاں کریں گے تو عزت ملے گی، ان کے ساتھ فوٹو کھچائیں گے، ان کے ساتھ فریم بنائیں گے،
کافروں سے دوستی کر کے مومنوں کو چھوڑ کر کے کچھ لوگ عزت کمانا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، بہت سارے لوگ ہیں جو مومنوں کو چھوڑ کر کے کافروں سے دوستی کرتے ہیں۔ ایبتغون عندہم العزہ، کیا ان کافروں سے دوستی کر کے وہ عزت کمانا چاہتے ہیں؟ تو جان لیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا، ساری عزتیں اللہ کے ہاتھ میں ہیں۔ کافروں سے دوستی کر کے آپ کو عزت نہیں ملے گی، اللہ کو خوش کر کے آپ کو عزت ملے گی۔ آپ حکمرانوں کو خوش کر لیں اور آپ کو عزت مل جائے، نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ کو خوش کریں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ عزت دے گا۔ مکے کے لوگ انتہائی پسماندہ تھے، بکریاں چرانے والے، اونٹ چرانے والے، کوئی ان کو اہمیت نہیں دیتا تھا۔ ان کو حکمراں تسلیم کرنا تو دور کی بات ہے، کوئی ان پر حکمرانی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عزت دینا چاہا، نبی کو ان کے درمیان مبعوث فرمایا، نبی نے ان کی تربیت کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ایسی تربیت کی کہ دنیا کے سب سے اچھے انسان بن گئے۔ اللہ جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ عزت دینا چاہے تو کوئی ذلیل نہیں کر سکتا ہے۔ صحابہ کرام کو اللہ تعالیٰ نے کتنی عزت دی۔ جب بھی صحابہ کا نام آتا ہے ہم کیا کہتے ہیں؟ رضی اللہ عنہم اجمعین، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے خوش ہو جائے۔ تو یہ ہے اللہ جس کو عزت دینا چاہے اللہ ہی عزت دیتا ہے۔ کبھی کبھی انسان کو کوئی عہدہ ملتا ہے، کوئی منصب ملتا ہے، اللہ اس سے خوش ہوتا ہے، لیکن وہ عہدہ اور منصب دے کر کے اس کو آزمانا چاہتا ہے کہ آدمی اس مقام پر پہنچ کر کے اپنے عہدے کا غلط استعمال تو نہیں کرتا ہے، اس عہدے کی وجہ سے جو اس کو عزت ملی ہے اس کی وجہ سے وہ لوگوں کو ذلیل تو نہیں کرتا ہے۔ تو کسی کو کوئی عہدہ ملا تو کس نے دیا؟ اللہ نے دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، انسان وہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا رب اس کو آزمانا چاہتا ہے فَأَكْرَمَهُ تو اس کو عزت دیتا ہے، وَنَعَّمَهُ اور اسے نعمتوں سے نوازتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ تو وہ کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی۔ اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دی ہے، آپ کو وہ عزت بچانی چاہیے، آپ کو اس مقام اور عہدے کو سمجھنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ ہمارے درمیان ہیں جن کے خاندان کو اللہ نے بڑی عزت دی ہے اور فخر کے ساتھ کہتے ہیں کہ شہر میں ہم معزز لوگ ہیں، ہمارا خاندان معزز خاندان ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو معزز بنایا، اللہ نے آپ کے خاندان کو معزز بنایا، اللہ نے آپ کے پرکھوں کو، اللہ نے آپ کے بڑوں کو عزت دی۔ آپ کا کام کیا ہے؟ وہ عزت کو باقی رکھنا، وہ عزت کو سنبھال کر رکھنا۔ اس عزت کا اگر غلط فائدہ اٹھائیں گے تو اللہ تعالیٰ آپ کو ذلیل کر دے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا الْإِنسَانُ، بے شک انسان، اِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ جب اس کا رب اس کو آزمانا چاہتا ہے، وَأَكْرَمَهُ اور اس کو عزت دیتا ہے، فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ اس کو عزت دیتا ہے اور انعامات سے نوازتا ہے، فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ تو کہتا ہے میرے رب نے مجھے عزت دی۔ اب رب نے عزت دی ہے تو اس کو بچا کر رکھنا چاہیے۔ اس آیت سے بھی معلوم ہوا کہ عزت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تم سب کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں مختلف ناموں سے لوگوں کو خطاب کرتا ہے۔ کہیں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تو وہاں صرف مومن مخاطب ہیں، اور جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الناس، اے لوگو، تو وہاں تمام لوگ مراد ہیں، مومن اور کافر سب مراد۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں کیا کہا؟ یا ایھا الناس، اے لوگو، انا خلقناکم من ذکر و انثی، ہم نے تم کو ایک ہی مرد اور ایک ہی عورت سے پیدا کیا ہے۔ سب کا باپ کون ہے؟ آدم۔ سب کی ماں کون ہے؟ حوا۔
سب کا باپ ایک ہے، سب کی ماں ایک ہے۔ دنیا میں آنے کے بعد لوگ مختلف رنگ میں، مختلف نسل میں، مختلف فرقوں میں، مختلف جماعتوں میں، مختلف مذہبوں میں تقسیم ہو گئے، ورنہ حقیقت میں سب کے ماں باپ کون ہیں؟ ایک ہی ہیں۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تم کو ایک مرد اور ایک عورت سے پیدا کیا ہے، وجعلناکم شعوبا وقبائل، ہم نے تم کو مختلف قبیلوں میں اور مختلف خاندانوں میں تقسیم کر دیا ہے۔ دنیا میں آ کر کے مختلف خاندان بن گئے، مختلف قبیلے بن گئے۔ خاندان اور قبیلے یہ اللہ نے بنائے۔ کوئی آدمی اپنی برادری، آپ کی برادری الگ ہے، ہماری برادری الگ ہے، ہر آدمی اپنی برادری کو بہتر سمجھتا ہے میں اچھا ہوں، وہ سامنے والا سمجھتا ہے میں اچھا ہوں، میں سمجھتا ہوں میں اچھا ہوں۔ ایسا نہیں ہے۔ یہ خاندان اور برادریاں، یہ قبیلے، یہ اچھائی کی بنیاد نہیں ہیں۔ کتنی بار یہ بات بتائی جا چکی ہے۔ اللہ نے فرمایا لِتَعَارَفُوا، یہ تعارف کے لیے ہے، یہ پہچان کے لیے ہے۔ فلاں آدمی ہے بھئی یہ کون سی برادری کا ہے؟ یہ انصاری برادری کا ہے۔ فلاں آدمی ہے بھئی یہ کون سی برادری کا ہے؟ یہ سید برادری کا ہے۔ فلاں آدمی یہ کون سی برادری کا ہے؟ یہ پٹھان ہے۔ فلاں آدمی یہ کون سی برادری کا؟ یہ قریشی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف برادریاں بنائی ہیں، یہ پہچان کے لیے ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ کسی برادری سے ہیں تو آپ کا مقام بہت اونچا ہے۔ اللہ نے فرمایا اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو۔ اب ہمارے سماج میں جو سب سے گرا ہوا انسان ہے، یا جس کی برادری سب سے کمزور ہے، جس کو لوگ ذلیل سمجھتے ہیں، وہ انسان اگر متقی ہے، پرہیزگار ہے، ایمان والا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے مقام کو بلند کرے گا، اللہ اس کو عزت عطا کرے گا۔ اگر ایک آدمی بہت اونچے خاندان کا ہے، اپنے آپ کو سید کہتا ہے کہ میں سب سے بڑا ہوں، لیکن اس کے اعمال اچھے نہیں ہیں، اس کی نیکیاں صحیح نہیں ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو عزت نہیں دے گا۔ عزت ملے گی تقوی کی بنیاد پر۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، بے شک تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جس کے اندر سب سے زیادہ تقوی ہو۔ ابو لہب کون سے خاندان کا تھا؟ نبی کے خاندان کا تھا، لیکن اس کو عزت ملی نہیں۔ بلال حبشی تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا مقام کتنا بلند کیا، مؤذن رسول ہیں، کعبۃ اللہ میں وہ اذان دیتے تھے۔ ایک حبشی، ایک کالے کلوٹے شخص جو حبش سے غلامی کی زندگی گزار رہے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی وجہ سے، تقوی کی وجہ سے ان کے مقام و مرتبے کو بلند کیا۔ نبی کے خاندان کا ابو لہب، اللہ تعالیٰ نے اس کو ذلیل کیا، اور قیامت کی صبح تک کے لیے قرآن مجید میں سورت اتاری تبت یدا ابی لہب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، برباد ہو گیا۔ عزت اور ذلت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ عزت تقوی سے ملا کرتی ہے، عزت اعمال سے ملا کرتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے، اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا ہے۔ آپ اعلیٰ نسب کے ہیں، آپ جس گاؤں میں، جس شہر میں، جس ملک میں رہتے ہیں، اس ملک میں آپ کا نسب سب سے اونچا ہے، لیکن اگر آپ کے اندر تقوی نہیں ہے، عزت نہیں ہے، تو آپ معزز نہیں ہو سکتے ہیں۔ جس شخص کا عمل اس کو پیچھے کر دے، اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا ہے۔ عزت ملتی ہے عمل کی بنیاد پر، عزت ملتی ہے تقوی کی بنیاد پر، عزت ملتی ہے ایمان کی بنیاد پر۔ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو۔ اِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ علم رکھنے والا ہے، خبر رکھنے والا۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا سبحان ربک رب العزت عما یصفون، تمہارا پروردگار عزت والا ہے اور ان تمام چیزوں سے پاک ہے جو یہ لوگ اللہ کے تعلق سے صفت بیان کرتے ہیں۔ یہودی کہتے تھے کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں، عیسائی کہتے تھے کہ عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، مکہ کے کافر کہتے تھے فرشتے اللہ کی بیٹیاں ہیں۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اللہ ان چیزوں سے پاک ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے، نہ اس کی کوئی بیٹی ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، اور نہ ہی اس سے کوئی پیدا ہوا۔ اللہ ایک ہے، قل هو اللہ احد، اللہ ایک ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا رب العزت، عزت والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ ان تمام صفات سے پاک ہے جو یہ مشرکین اور کافرین بیان کرتے ہیں۔ شیطان کو بھی یہ بات معلوم تھی کہ عزت کس کے پاس ہے؟ صرف اللہ کے پاس ہے۔ آج مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ ہے جو عقیدے کے معاملے میں کمزور ہے، وہ لوگوں سے دوستیاں کر کے عزت کمانا چاہتا ہے۔ شیطان بھی جانتا تھا کہ عزت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب حضرت آدم علیہ السلام کی فضیلت فرمائی اور ان کو جنت میں رکھا اور شیطان کو جنت سے نکالا، ابلیس کو جنت سے نکالا، تو ابلیس نے قسم کھائی کہ اللہ کے بندوں کو وہ گمراہ کرے گا۔ تو قسم کس کی کھائی؟ اللہ کی قسم کھائی، اور اللہ کی قسم کھا کر کے اللہ کی عزت کی قسم کھائی۔ گویا کہ شیطان کو بھی معلوم تھا کہ عزت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ شیطان نے کہا قالا فبعزتک، کہا اے اللہ تیرے عزت کی قسم لأغوینہم اجمعین، میں تیرے بندوں کو سب کو گمراہ کر دوں گا۔ تو شیطان نے کس کی قسم کھائی؟ اللہ کے عزت کی قسم کھائی۔ شیطان کو بھی معلوم تھا کہ عزت والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ وہ جسے عزت دینا چاہے اسی کو عزت ملے گی، وہ جسے عزت نہ دینا چاہے اسے عزت نہیں مل سکتی ہے۔ شیطان نے قسم کھائی کہ اللہ کے بندوں کو گمراہ کرے گا، اور آج بھی وہ اپنے مشن میں لگا ہوا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ جو میرے خاص بندے ہیں اے شیطان، میں تیری چالوں سے ان کو محفوظ رکھوں گا، میں تیری چالوں سے ان کو محفوظ رکھوں گا۔ اگر شیطان کی چالوں سے محفوظ رہنا چاہتے ہیں، گمراہی سے بچنا چاہتے ہیں، تو اللہ سے اپنے رشتوں کو مضبوط کیجئے، اللہ سے اپنے تعلقات کو مضبوط کیجئے۔ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ ہی آپ کو شیطانی ہتھ کنڈوں سے بچا سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اور مقام پر فرمایا من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو شخص عزت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ ساری عزت کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ آپ ہم سے کوئی چیز اگر سوال کریں گے تو ہم آپ کو کیا دیں گے؟ ہمارے پاس رہے گا تبھی دیں گے نا۔ جب کسی انسان کے پاس عزت ہے نہیں تو وہ دے گا کیا؟ اس لیے عزت کس سے مانگنی ہے؟ اللہ سے مانگنی ہے۔ اے اللہ تو مجھے عزت عطا فرما، اے اللہ دنیا میں بھی عزت عطا فرما، آخرت میں بھی عزت عطا فرما، محشر میں بھی عزت عطا فرما۔ اس لیے کہ عزت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے۔ من کان یرید العزت فللہ العزت جمیعا، جو شخص عزت حاصل کرنا چاہتا ہے تو اس کو معلوم ہونا چاہیے کہ ساری کی ساری عزتیں کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں۔ منافقین نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلیل کرنا چاہا، آپ کو رسوا کرنا چاہا، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو عزت دینی چاہی۔ ایک جنگ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ ہیں، اور رئیس المنافقین عبداللہ ابن ابی نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلیل کرنا چاہا، اور کہا مدینہ پہنچنے کے بعد جو عزت دار لوگ ہیں وہ ذلیل لوگوں کو نکال دیں گے۔ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ ہم مدینے کے عزت دار ہیں، ہم مدینے کے معزز لوگ ہیں، اور نبی اور ان کے ساتھی جو مکے سے آئے ہیں یہ ذلیل لوگ ہیں۔ میرے بھائیوں، کبھی کبھی انسان کو اپنے مقام پر وہ عزت نہیں ملتی ہے جو باہر سے آنے والوں کو مل جاتی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمیشہ یہ شخص عبداللہ ابن ابی ذلیل کرنے کی کوشش کرتا رہا، آپ کے صحابہ کو ذلیل کرنے کی کوشش کرتا رہا، آپ کی بیوی کے اوپر اس نے تہمت لگائی، کس قدر اس نے ذلیل کرنے کی کوشش کی، لیکن اللہ تعالیٰ جسے عزت دینا چاہے اسے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب عبداللہ ابن ابی کی بات کرتے تھے تو صحابہ کہتے تھے اے اللہ کے رسول پریشان نہ ہوں، یہ مدینے کا سردار بننے والا تھا، تمام مدینے کے قبائل نے اس کو اپنا سردار بنا لیا تھا، اور اس کے لیے تاج تیار ہو گیا تھا،
بس اس کی تاج پوشی ہونے والی تھی، یہ مدینے کا سردار بن جاتا۔ اسی درمیان آپ ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ گئے، اور آپ کے آنے کے بعد اس کی تاج پوشی کھٹائی میں پڑ گئی۔ اب کیا کر رہا ہے؟ یہ آپ سے دشمنی کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، معزز لوگوں سے مل کر کے عزت ملتی ہے۔ معزز لوگوں کو ذلیل کریں گے، اللہ آپ کو ذلیل کر دے گا۔ جو معزز لوگ ہیں ان کی عزت کیجئے۔ عبداللہ ابن ابی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلیل کرنا چاہا، اور یہ کہا مدینہ پہنچنے کے بعد جو معزز لوگ ہیں وہ ذلیل لوگوں کو نکال دیں گے۔ اپنے آپ کو معزز سمجھا، صحابہ کرام کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلیل سمجھا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا واقعہ سورہ منافقون کے اندر بیان کیا ہے۔ یقولون لئن رجعنا الى المدینة لیخرجن الأعز منها الأذل۔ وہ لوگ کہتے ہیں کہ مدینہ پہنچنے کے بعد جو عزت دار ہیں وہ ذلیل لوگوں کو نکال دیں گے۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ، عزت تو اللہ کے لیے ہے، عزت تو رسول کے لیے ہے، عزت تو مومنوں کے لیے ہے۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن منافقوں کو یہ بات معلوم نہیں ہے، اپنے آپ کو معزز سمجھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیسا ذلیل کیا بتاؤں آپ کو۔ مسلمان مدینے کی سرحد میں آ گئے۔ عبداللہ ابن ابی جو رئیس المنافقین ہے، جس نے مسلمانوں کو ذلیل کہا اور کہا مدینہ پہنچنے کے بعد ہم مسلمانوں کو نکال دیں گے، نبی کو مدینے سے نکال دیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب ذلیل کرنا چاہتا ہے، اس کی اولاد کو اس کے خلاف کھڑا کر دیتا ہے۔ اللہ کے لیے کوئی چیز ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے۔ مدینے کی سرحد پر جیسے ہی عبداللہ ابن ابی پہنچا، ان کا خود کا بیٹا، ان کا نام بھی عبداللہ ہے، مدینے کی سرحد پر تلوار کھینچ کر کھڑا ہو گیا، ننگی تلوار لیے مدینے کی سرحد پر کھڑا ہے، اور اپنے باپ سے کہہ رہا ہے کہ تو نے اعلان کیا تھا کہ مدینہ پہنچنے کے بعد جو عزت دار ہیں وہ ذلیل لوگوں کو نکال دیں گے۔ آج تجھے بتانا چاہتا ہوں کہ نبی معزز ہیں، تو ذلیل ہے، تو مدینے میں نہیں داخل ہو سکتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو یہ کام کسی اور سے بھی کروا سکتا تھا، حضرت عمر سے کروا سکتا تھا، حضرت ابوبکر سے کروا سکتا تھا رضی اللہ تعالی عنہما، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی اور صحابی کا انتخاب نہیں کیا، عبداللہ ابن ابی کے بیٹے کا انتخاب کیا، تاکہ بیٹا اپنے باپ کو اس کی اوقات بتائے۔ اور عبداللہ ابن ابی کے سامنے تلوار کھینچ کر عبداللہ کھڑے ہو گئے اور کہا تم مدینے میں اس وقت تک نہیں جا سکتا ہے جب تک کہ امام کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تجھے اجازت نہ دے دے۔ میرے بھائیوں، جو معزز لوگ ہوتے ہیں وہ لوگوں کی عزت کیا کرتے ہیں۔ ہمارے نبی چاہتے تو بدلہ لے لیتے اور عبداللہ سے کہتے مار دے اس کی گردن، لیکن ہمارے نبی نے کہا عبداللہ چھوڑ دو، مدینے میں آنے دو۔ جس شخص کو ذلیل کہا اسی نے تجھے عزت دی۔ میرے بھائیو، یہ دنیا کا وصول ہے۔ اللہ جس کو عزت دینا چاہے کوئی ذلیل نہیں کر سکتا ہے، اور جس کو اللہ ذلیل کر دے اسے کوئی عزت نہیں دے سکتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین آذوا موسیٰ، اے ایمان والو تم ان لوگوں کی طرح مت ہو جاؤ جن لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی۔ فَبَرَّأَهُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ نے ان کو بری کر دیا، مما قالوا، اس عیب سے جو یہ لوگ موسیٰ کے تعلق سے کہتے تھے۔ وَكَانَ عِنْدَ اللَّهِ وَجِيهًا، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نزدیک بہت معزز تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نزدیک بہت معزز تھے۔ یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام پر الزام لگایا۔ کیا الزام لگایا؟ یہ نامرد ہیں، نعوذ باللہ۔ موسیٰ علیہ السلام کو ذلیل کیا۔ ایک بار حضرت موسیٰ علیہ السلام غسل کر رہے تھے، صحیح بخاری میں پورا واقعہ موجود ہے۔ انہوں نے اپنا کپڑا ایک پتھر پر رکھ دیا اور تالاب میں غسل کرنے لگے۔ وہ پتھر موسیٰ علیہ السلام کا کپڑا لے کر بھاگنے لگا۔
موسیٰ علیہ السلام غسل کر رہے تھے، تالاب سے باہر نکلے، پتھر آگے آگے کپڑا لے کر بھاگ رہا ہے، پیچھے موسیٰ علیہ السلام دوڑ رہے ہیں، پتھر کو بلا رہے ہیں، میرا کپڑا واپس کر دے، میرا کپڑا واپس کر دے، لیکن پتھر ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا کپڑا لے کر بھاگے جا رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس جگہ پہنچے جہاں ان کی قوم کے لوگ، یہودی لوگ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کو برہنہ دیکھا اور ان کو معلوم ہو گیا کہ موسیٰ علیہ السلام نامرد نہیں ہیں۔ ان لوگوں نے ذلیل کرنا چاہا، اللہ نے عزت دی۔ میرے بھائیو، اللہ عزت دینا چاہتا ہے تو کیسا دیتا ہے؟ ایک جنگ کے موقع پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے درمیان مال غنیمت تقسیم کیا۔ جو مہاجرین تھے، نئے مسلمان ہوئے تھے، ہجرت کر کے مدینہ آئے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مال غنیمت زیادہ دے دیا۔ ایک شخص کھڑا ہوا، کہا اللہ کے رسول آپ انصاف کیجئے، آپ انصاف سے کام نہیں لے رہے۔ اللہ اکبر، نبی کو کہہ رہا آپ انصاف سے کام لیجئے۔ اللہ کے نبی نے کہا اگر میں نہیں انصاف کروں گا تو اس زمین پر کون انصاف کرنے والا؟ کون انصاف کرنے والا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ موسیٰ پر رحم کرے، موسیٰ کو اس سے کہیں زیادہ تکلیف دی گئی۔ میرے بھائیو، عزت دینے والا کون ہے؟ اللہ سے جڑ جاؤ، عزت مل جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے جس کو چاہے عزت عطا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شہروں میں مکہ مکرمہ کو عزت عطا فرمائی، مدینہ منورہ کو عزت عطا فرمائی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مہینوں میں 4 مہینوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرمت والا مہینہ قرار دیا۔ اسی طریقے سے رمضان کی خصوصی عزت عطا فرمائی اللہ تبارک و تعالیٰ نے۔ رمضان کے مہینوں کو بہت معزز بنایا، ہر مسلمان ان مہینوں کا احترام کرتا ہے۔ شعائر اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو شعائر ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے عزت دی۔ حجر اسود ہے، اسی طریقے سے مقام ابراہیم ہے، رکن یمانی ہے، قربانی کے جانور ہیں۔ اللہ عزت دینا چاہے تو جانوروں کو دے دیتا ہے۔ قربانی کے جانور کی لوگ کتنی عزت کرتے ہیں۔ جنت سے آیا ہوا پتھر حجر اسود کو لوگ چومتے ہیں۔ اللہ عزت دینا چاہتا ہے میرے بھائیوں، اللہ عزت دینا چاہے تو پتھر کو دے دیتا ہے، اور نہیں دینا چاہے تو انسانوں کو ذلیل کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، عزت ہمیشہ اللہ سے مانگا کرو۔ فرعون نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ذلیل کرنے کی کوشش کی، آگ میں ڈالا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو عزت دی۔ پوری قوم موجود ہے، سارے لوگ تماشا دیکھنے کے لیے اکٹھا ہوئے ہیں کہ ابراہیم کو آگ میں ڈالا جائے گا اور ابراہیم جل بھن جائیں گے۔ ایک آدمی کو جلانے کے لیے 1 مہینہ تک آگ سلگائی گئی۔ سوچو، ایک آدمی کو جلانے کے لیے 1 مہینہ تک آگ سلگائی گئی اور ان کی آگ یوں ہی رہ گئی۔ اللہ تعالیٰ نے عزت دیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا۔ قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَىٰ ابراہیم، اللہ نے فرمایا اے آگ تو ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا حضرت ابراہیم علیہ السلام پر۔ پوری قوم دیکھ رہی ہے، آگ میں جانے کے باوجود بھی ابراہیم علیہ السلام کا کچھ نہیں بگڑا۔ عزت دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے، عزت دینے والا اللہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون نے ذلیل کرنا چاہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم کے سامنے فرعون کو ڈبویا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ دریا پار کر گئے، اسی راستے پر فرعون کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذلیل اور رسوا کیا۔ بنی اسرائیل کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرعون کو ڈبویا، اس کے پورے لشکر کو ڈبویا۔ یہ طاقتیں، یہ قوتیں، یہ کچھ نہیں حیثیت رکھتی ہیں۔ کم من فیۃ قلیلۃ غلبت فیۃ کثیرۃ باذن اللہ، کتنی چھوٹی چھوٹی جماعتیں ہیں جو بڑی بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہو۔ مسلمانوں، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، ہمت پیدا کرو، جرات پیدا کرو، اللہ سے اپنے رشتوں کو مضبوط کرو۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ عزت دینا چاہے، دنیا کی کوئی بھی ذات آپ کو ذلیل نہیں کر سکتی ہے۔ لیکن آج مسلمانوں نے اپنی پالیسیاں بدل دی ہیں۔ اللہ سے جڑ جاؤ، اللہ سے جڑ جاؤ، عزت دینے والا اللہ ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام انتہائی کمزور ہیں، بنی اسرائیل کو لے کر کے رات کے اندھیرے میں جا رہے ہیں، لیکن انتہائی کمزور انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نجات دے دی۔
فرعون انتہائی قوت اور طاقت میں ہے، اس کے پاس حکمرانی ہے، اس کے پاس فوج ہے، اس کے پاس اسلحے ہیں، اس کے پاس ہر طرح کے ہتھیار ہیں، لیکن ان سب قوت اور طاقت کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کر دیا۔ اللہ تباہ کرنا چاہے تو ابابیل کو بھیج کر کے ابرہہ کو تباہ کر دیتا ہے۔ انسانوں کو لڑنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے، اللہ سے اپنے رشتوں کو مضبوط کرو۔ فرعون نے موسیٰ علیہ السلام کو ذلیل کرنا چاہا، اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کے سامنے فرعون کو ڈبویا۔ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنا چاہا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ اللہ اکبر، زندہ آسمان پر اٹھا لیا۔ یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی دشمنی کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو آسمان پر اٹھا لیا۔ ہمارا عقیدہ ہے، سنو، محمد رسول اللہ کے امتیوں کا عقیدہ ہے، وہ کسی بھی نبی کو اس کا مقام و مرتبہ جو ہے اس سے کم نہیں کرتے ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان پر اٹھا لیا ہے، آسمان پر زندہ ہیں، اور قیامت کے قریب اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دوبارہ زمین پر بھیجے گا، لیکن اس وقت جب آئیں گے تو وہ نبی ہو کر نہیں آئیں گے، ہمارے نبی کے امتی ہو کر کے آئیں گے۔ یہودیوں نے ذلیل کرنا چاہا، اللہ نے عزت دی۔ سب سے زیادہ عمر مگر کسی کو ملی، زندگی ملی تو کس کو ملی؟ عیسیٰ علیہ السلام کو۔ دجال کا فتنہ سب سے بڑا فتنہ ہے دنیا کا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مقام کس کو دیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیا۔ وہ دجال کو قتل کریں گے، صلیب کو توڑیں گے۔ جو لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نام پر مذہب بنائے ہوئے ہیں اور بدعات و خرافات میں پڑے ہوئے ہیں، ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں آئیں گے، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور دجال کو قتل کریں گے، ٹیکس کو ختم کریں گے، اسلامی حکومت نافذ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو یہ مقام و مرتبہ دیا ہے۔ آخری بات بتا کر کے اپنی بات ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جب کسی سے محبت کرتا ہے تو حضرت جبریل کو بلاتا ہے اور کہتا ہے، اے جبریل، میں فلاں بندے سے بڑی محبت کرتا ہوں۔ اللہ محبت کرتا ہے۔ پھر حضرت جبریل کہتے ہیں، اے اللہ، تو محبت کرتا ہے تو میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں۔ پھر حضرت جبریل بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام آسمانی مخلوق کو بلاتے ہیں، تمام فرشتوں کو بلاتے ہیں اور کہتے ہیں، فلاں بندے سے اللہ محبت کرتا ہے، میں بھی اس سے محبت کرتا ہوں، لہٰذا اے فرشتو تم بھی اس سے محبت کرو۔ تو آسمان کی تمام مخلوقات یعنی تمام فرشتے اس بندے سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اگر اللہ آپ سے محبت کرے گا تو جبریل بھی محبت کریں گے، فرشتے بھی محبت کریں گے۔ اللہ کے نبی نے آگے فرمایا، پھر دنیا میں اعلان ہوتا ہے، حضرت جبریل کہتے ہیں، فلاں بندے سے میں محبت کرتا ہوں، اللہ بھی محبت کرتا ہے، لہٰذا اے زمین والو تم اس سے محبت کرو۔ زمین والے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ کے محبوب بنو، اللہ سے محبت چاہو میرے بھائیو، اللہ سے عزت چاہو، پوری دنیا آپ کی غلام ہو جائے گی۔ اور جب اللہ کسی سے نفرت کرتا ہے تو حضرت جبریل کو بلاتا ہے اور کہتا ہے، جبریل فلاں آدمی مجھے ناپسند ہے۔ جبریل کہتے ہیں، اللہ تجھے ناپسند ہے تو مجھے بھی ناپسند ہے۔ پھر حضرت جبریل فرشتوں کو اکٹھا کرتے ہیں، کہتے ہیں، فلاں آدمی کو اللہ ناپسند کرتا ہے تو فرشتے بھی اس سے ناپسند کرتے ہیں۔ پھر زمین پر آواز دی جاتی ہے، زمین کے سارے لوگ اس کو ناپسند کرنے لگتے ہیں۔ چند لوگوں کی عزت پا جانا یہ عزت کی دلیل نہیں ہے۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ کسی کا حلقہ وسیع ہے تو معزز ہے۔ دنیا میں ہر انسان کا ایک حلقہ ہوتا ہے، لیکن حقیقت میں عزت کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت میں عزت نصیب فرمائے، ذلت و رسوائی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ جب تک دنیا میں رکھے اسلام پر قائم رکھے، خاتمہ ہو تو ایمان بالخیر پر ہو۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین، آمین۔ الحمد للہ
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم ودعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر. واقيموا الصلاة.